پہلی منزل میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ نہیں ہو، لیکن ان کا مفہوم ہی یہ رہے گا، منکر اور نکیر کا مفہوم ہی یہ رہے گا کہ تم اہل حدیث ہو یا نہیں ہو، کیونکہ تم توحید پر چلتے تھے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ وقال الله عز وجل في مقام آخر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، عزیز دوستو و حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل ایمان بنایا اور اہل ایمان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل حدیث بنایا۔ ایک شاعر نے کہا ہے کہ اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا۔ ایک شاعر نے کہا کہ اہل حدیث اہل نبی ہے، یعنی نبی والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ گرچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ان کے سانس، اہل حدیثوں کی سانس نبیوں کے ساتھ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اہل حدیث ایک ایسی جماعت ہے، ایک ایسا طائفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے لیے، ایک سنت کے لیے مرتے اور مٹتے ہیں اور ان کی محبت میں جان بھی دیتے ہیں۔ یہ ہے اہل حدیث۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں جنت کا ٹکٹ تو نہیں بانٹ رہا ہوں جیسا کہ بدعتی لوگ جنت کا ٹکٹ بانٹتے ہیں، لیکن میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جنت میں اہل حدیث ہی جائیں گے۔ جب آدمی مرتا ہے اور قبر جو انسان کی پہلی منزل ہے، جب آدمی قبر میں جائے گا دو فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر، اور یہ دونوں فرشتے سب سے پہلا سوال جو کریں گے وہ توحید کے بارے میں کریں گے۔ کہیں گے من ربک کا، توحید کے بارے میں کریں گے۔ اگر وہ موحد ہوگا، توحید پر قائم ہوگا تو اس سوال کا جواب دے گا، اگر وہ موحد نہیں رہے گا تو اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ اے اہل حدیثوں، خوش ہو جاؤ کہ اس روئے زمین پر اہل حدیث وہ طائفہ اور وہ جماعت ہے جو توحید پر قائم ہے، ورنہ جتنی بھی جماعت ہے توحید کے اندر خلل ہے، ایمانیات کے اندر خلل ہے۔ پہلا سوال توحید کے بارے میں ہوگا، دوسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا، ما دین کا، اور دین کا مطلب ہے وحی الہی، قرآن و سنت کے احکام و مسائل۔ تو اہل حدیث ہی وہ جماعت ہے جو قرآن و سنت کے
کہ مسائل کو یاد کرتے ہیں اور قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسرا سوال ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پتہ یہ چلا، میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ صریح الفاظ میں آپ سے پوچھا جائے گا، قبر کے پہلی منزل میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم اہل حدیث ہو کہ نہیں ہو، لیکن ان کا مفہوم ہی یہ رہے گا، منکر اور نکیر کا مفہوم ہی یہ رہے گا کہ تم اہل حدیث ہو یا نہیں ہو، کیونکہ تم توحید پر چلتے تھے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے تھے یا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اہل حدیث کا یہ میزہ ہے جو ایک ہی ایک سنت کے لیے مرتے اور مٹتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب ثم نبذه فقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی لگائی، اتخذ الناس خاتما من ذهب، سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ سونے کی انگوٹھی لگانا جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتخذ الناس خاتما من ذهب، ایک مرتبہ آپ نے سونے کی انگوٹھی لگائی۔ جب صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی انگوٹھی لگاتے ہوئے دیکھا تو اتخذ الناس خواتیم من ذهب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں تمام کے تمام صحابہ کرام انگوٹھی لگانے لگے۔ ثم نبذه، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا۔ فنبذ الناس خواتیم من ذهب وقال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لن البسه ابدا، آج میں سونے کی انگوٹھی نکال کر کے پھینکتا ہوں اور میں پھر زندگی میں کبھی نہیں لگاؤں گا۔ صحابہ کرام نے جب اس منظر کو دیکھا تو سارے کے سارے لوگ اپنی انگوٹھیاں، سونے کی انگوٹھیاں نکال کر کے پھینک دی۔ یہ ہے اتباع اور فرما برداری، اس کو کہتے ہیں اہل حدیث، اس کو کہتے ہیں طائفہ منصورہ، اس کو کہتے ہیں سلفی۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، اور ایک دوسری روایت ہے جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سنن کے اندر روایت کیا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عن ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی الناس اذ خلع علیہ فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبرائيل أتاني وأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذن۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں اور حالت نماز میں آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ جوتا لگا کر کے اگر جوتا پاک اور صاف ہے تو اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں دوسری جگہ پر ہیں، عام جگہوں پر ہیں، تو جوتا میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ المہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ صحابہ نے جب حالت
دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تو پیچھے جتنے صحابہ کرام تھے سب کے سب اپنی جوتیاں اتار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ما حملکم علی القاء نعالکم، ارے بھائی میں تو جوتیاں اتارا لیکن تم لوگوں نے کیوں جوتیاں اتار دی؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے فرمایا کہ رأیناک القیت نعالک فالقینا نعالنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے حالت نماز میں دیکھا کہ آپ نے اپنی جوتیاں اتار دی تو ہم نے بھی حالت نماز میں اپنی جوتیاں اتارے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان جبرائیل اتاری، کہ میرے پاس تو فرشتہ جبرائیل آیا تھا اور مجھے خبر دیا، بتایا کہ آپ کی جوتیوں میں گندگی لگی ہے، لیکن تم لوگوں کی جوتیاں میں تو گندگی لگی نہیں تھی. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک حرکت کا تعاقب کرتے تھے اور غور کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حالت نماز میں بھی آپ نے صحابہ نے نبی کو جس طرح دیکھا اسی طرح کرنے کی کوشش کی. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اہل حدیث کا ایک میزہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے مرتے اور مٹتے ہیں، اور ہم اہل بدعت نہیں ہیں اور ہم سنت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. جو لوگ اہل بدعت ہیں اور سنتوں سے نفرت کرتے ہیں وہ لوگ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اور ان کی اتباع اور فرما برداری نہیں کرتے ہیں. شاعر نے کہا ہے کہ نبی کا نام آتے ہی وہ جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام آتے ہی وہ جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم آتے ہی وہ گھوم جاتے ہیں. یہ ہے اہل بدعت کی پہچان کہ جب نبی کا نام آتا ہے تو آتے ہی ان کی حیت بدل جاتی ہے، شکل و صورت ان کی بدل جاتی ہے، اور نبی کے نام کے لیے پتہ نہیں کون کون سی حرکت کرتے ہیں، اپنی انگلیوں سے چومتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. یہ ظاہری محبت ہے، لیکن اہل حدیث ظاہری محبت نہیں کرتے. اہل حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر صحابہ نے جس طرح عمل کیا اس طرح عمل کرتے ہیں. یہ ہے اہل حدیثوں کی پہچان. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، اہل حدیث وہ ایسی جماعت ہے اور وہ طائفہ ایسا طائفہ منصورہ ہے جو ایک ہی طائفہ ہے، دو نہیں ہے، کیونکہ اہل حق ایک ہے، دو نہیں. حق ایک ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا ہے، اور مختلف طرق سے یہ حدیث مروی ہے. آپ کو بتاؤں، وہ ایسی حدیث ہے جس کو 16 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. اتنے صحابہ نے 16 صحابہ نے جس حدیث کو روایت کیا ہے. کیا روایت کیا ہے سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی لوگ 71 فرقوں میں بٹے اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے، اور نبی کی پیشین گوئی ہے ستفترق هذه الامه على 73 فرقہ. اور میری یہ امت، کان کھول کر کے سن لو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ نبی کا فرمان ہے. کلھا فی النار. جتنے فرقے ہیں، یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ امت محمدیہ کی بات کر رہا ہوں، یہ یہود و نصارہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفترق هذه الامه على 73 فرقہ. ہماری یہ امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار. کہا کہ تمام کے تمام فرقے سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے الا واحدہ. صرف ایک فرقہ اور ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی. صحابہ نے پوچھا وہ کون سی جماعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ گھبرا گئے، مسلمان ہو کر کے بھی اور جہنم میں جائیں گے. کہا کہ وہ کون فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی. کہا کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، یہی لوگ جنت میں جائیں گے، باقی سب کے سب جہنم میں جائیں گے. اور بالکل بعین نہیں، اسی مفہوم کی ایک دوسری حدیث ہے. وقت کم ہے لیکن میں مفہوم بتا دیتا ہوں. عن ابی نجیح عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا موعظة مودع فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ردوا عليها بالنواجذ. میرے بھائیوں، میرے عزیز، میرے دوستوں، یہ عرباض بن ساریہ کی روایت ہے. دونوں کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے. پہلے حدیث میں صراحت کے ساتھ بتایا کہ یہودی لوگ 71 فرقوں میں بٹیں گے، نصارہ 72 میں بٹیں گے، اور ہماری امت محمدیہ 73 فرقوں میں بٹے گی. سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا. اور ابو نجیح عرباض بن ساریہ کی حدیث میں ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بہت ہی بلیغ خطبہ دیا. خطبہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ آخری خطبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رخصت ہو جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، اب آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ. کہا کہ میں تقوی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعۃ، اور اطاعت و فرما برداری کرو، گرچہ تمہارے اوپر ایک غلام کو بھی حاکم بنا دیا جائے. والسمع والطاعۃ وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اور میں آپ کو ایک بات بتا کر کے جاتا ہوں، غور سے سننا. میں جب رخصت ہو جاؤں گا تو جو لوگ ابھی حاضر ہیں وہ لوگ دیکھیں گے من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لوگوں میں اختلاف و انتشار تم دیکھو گے. لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ جائیں گے، مختلف فکروں میں بٹ جائیں گے، مختلف منہجوں میں بٹ جائیں گے، مختلف عقیدوں اور مسلکوں میں بٹ جائیں گے. یہ دیکھنا، لیکن تم کیا کرنا؟ وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. لیکن تم کرنا میں بتا کے جاتا ہوں. یاد رکھنا میری اس بات کو کہ تم کیا کرنا، تم میری سنت کو پکڑ کے رہنا. اور علیکم بسنتی، اور نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میری سنت کو پکڑ کے رہنا،
کہا کہ وہ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا یعنی صحابہ کے طریقے کو نہ چھوڑنا، صحابہ کے طریقے کو نہ چھوڑنا۔ اور ارباد ابن ساریہ رضی اللہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی حدیث جو میں نے بتائی ہے اس میں ہے کہ میں ایک نصیحت کر کے جاتا ہوں، میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں حدیث کے اندر مطابقت، دونوں حدیث یہ ترجمہ ہے قرآن کریم کی اس آیت کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا طریقہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تو اس راستے کو مت چھوڑنا، اس راستے کی پیروی کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور ادھر ادھر کے راستے پر مت چلنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اصل میں ایک حدیث ہے جس کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس حدیث کو بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو عقبہ بن عامر نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو جابر بن عبداللہ نے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود کے علاوہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مختلف صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے میں ایک سیدھا خط کھینچا، خطاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاً مستقیما، ایک سیدھا خط اور لکیر آپ نے کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، کہا کہ یہ سامنے کا جو راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا صغیرة عن یمینہ وعن شمالہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف اور بائیں طرف چھوٹے چھوٹے نشان کھینچے، اس کے بعد فرمایا ہذہ السبل، اور یہ راستے ہیں، یہ راستہ نہیں بولا، کہا کہ یہ راستے ہیں، یہ بہت سارے راستے ہیں۔ وَعَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، يَدْعُو إِلَيْهِ، اور شیطان اپنی طرف بلاتا ہے۔ ثم تلا هذه الآية وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ خط کھینچنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد پھر دائیں بائیں بہت سارے لکیریں کھینچنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا صحیح طریقہ ہے، اس پر چلنا۔ چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھوڑی دیر کے لیے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اب ہم آپ آئے، ادھر آئے اور ہم لوگ مل کر کے غور کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی اور جو آپ نے فرمایا تھا اور کہا تھا کہ لوگ اتنے فرقوں میں بٹ جائیں گے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ نکلی؟ ہاں، آج ہم غور کریں اس دنیا میں کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، ہر جماعت کہتی ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرے علاوہ سب کے سب باطل پر ہے، ہر جماعت کہتی ہے کہ میں جنتی ہوں، ہم لوگ جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ جتنے سب کے سب جہنمی ہیں، ہر جماعت کہتی ہے
ہمارا راستہ بالکل صحیح ہے اور دوسرے لوگوں کا راستہ غلط ہے۔ ان حدیثوں سے پتہ چلا کہ حدیثوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کے بارے میں بتایا، بیماری کے بارے میں بتایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، یاد رکھو کہ ایک بہت بڑی بیماری آنے والی ہے، بہت بڑا مرض آنے والا ہے، جس مرض کہ اگر تم لاحق ہوگے تو مر جاؤ گے، لیکن میں ایک علاج بتا کر کے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، وہ مرض کیا ہے؟ لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔ صحیح بات ہے، آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں کتنی جماعت ہے، کتنے قنوات ہیں، کتنی چینلیں ہیں، ہر شخص کے پاس شیعوں کی مستقل چینل ہے، بریلویوں کی مستقل چینل ہے، قبوریوں کی مستقل چینل ہے، اور قبر پرستوں میں نہ جانے کتنی جماعتیں ہیں۔ شیعہ کو دیکھ لیجئے، نہ جانے کتنی جماعتیں ہیں، ماتریدیوں کو دیکھ لیجئے، نہ جانے ان کے اندر کتنی جماعتیں ہیں، صوفیوں کو دیکھ لیجئے، تبلیغیوں کو دیکھ لیجئے، جتنی جماعتیں ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کتنی جماعتیں ہیں اور کتنی ٹولیاں ہیں۔ اور تعجب تو یہ ہے کہ ہر جماعت دوسروں کو کافر کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میں حق پر ہوں اور سارے کے سارے جو ہے باطل پر ہیں۔ لیکن ہم ان تمام فرقوں کی طرف نہ جائیں، نہ دیکھیں، اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم اپنی بات ہم نبی کی طرف دیکھیں۔ نبی نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹیں گے، لیکن میں ایک علاج بتا کر کے جاتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر اگر دنیا میں کہے کہ دیکھو بھائی، میں گھر میں آیا ہوں، تمام لوگوں کی بیماری کو میں چیک کر لیا ہوں اور میں ایک دوا دے کر کے جاتا ہوں، وہ دوا ضرور کھانا تو تم لوگوں کو جو ہے شفا یابی مل جائے گی، کوئی آدمی اس کو انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹیبلیٹ دے کر کے گیا، ایک دوا دے کر کے گیا ہے، ان دواؤں کو ہم نہ چھوڑیں اور ہم نہ بھولیں۔ وہ کون سا ٹیبلیٹ ہے، کون سا دوا، کون سی دوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ اس لیے میں نے رات کی تقریر میں بھی میں نے کہا تھا، چونکہ مجمع زیادہ تھا اور وقت کی قلت تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح علماء سے آپ علم حاصل کریں، اور صحیح علماء کی پہچان یہ ہے، صحیح علماء حق کی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیں گے۔ آپ جس عالم سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اگر ان کے پاس توحید ہے تو آپ ان سے پڑھیے، ان سے علم حاصل کیجئے، اور اگر ان کے پاس توحید نہیں ہے آپ ان کے قریب نہ جائیں، ان سے علم حاصل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ کس لیے امام بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو امام بناتا ہوں۔ کس لیے امام بنایا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیے علیہ السلام، ان کی زندگی میں کبھی بھی اپنے قوم کی کسی آدمی سے تجارت میں لڑائی نہیں ہوئی، مال کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، کسی معاملے میں زمین اور جائیداد کے تعلق سے کسی سے لڑائی اور اختلاف نہیں، یہ اختلاف صرف ایک بات کے لیے، توحید کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صحیح عالم کی پہچان یہ ہے کہ موحد ہو۔ آج ہم جبہ کبا والے کو دیکھتے ہیں، بڑی پگڑی والے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے سر پر، اس کی پیشانی پر نشان رہتا ہے، اس نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ نہ جانے دن و رات وہ عبادت کرتے ہیں اور عبادتوں میں اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو، بہت بڑے علماء اس دور کے انتقال کر گئے، ان کو کہا جاتا ہے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، مفتی المملکت کے۔
ان سے ایک بار پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آپ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کیا ہم اس امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں جو امام یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر ہے؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ دیتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ حضرت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہا کہ اس امام کو پکڑ کر کے نصیحت کرو اور ان کو بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر نہیں ہے۔ اگر آپ کی بات وہ امام مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، اور اگر وہ امام آپ کی بات پر انکار کرے اور کہے کہ نہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، تو کہا کہ فلا تصح الصلاۃ، کہا کہ نماز جائز نہیں ہے آپ کے لیے اس کے پیچھے پڑھنا۔ یہ کن کا فتویٰ ہے؟ شیخ بہت بڑے عالم امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، آپ ماتریدی کے پیچھے، آپ اشعری کے پیچھے، اور اس عام امام کے پیچھے جو امام یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ پر ہے، اس کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہل حدیث بنایا، صحیح منہج اور صحیح مسلک پر آپ کو قائم کیا ہے، اس پر آپ شکریہ ادا کریں۔ شاید کہ وقت ہو گیا ہے تو اس پر آپ قائم رکھیں۔ اور اہل بدعت جو یہ حدیث ہے، جس حدیث میں بیماری اور جس حدیث میں ٹبلیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوا دی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو باطل فرقے ہیں اور جو اہل بدعت ہیں، جو لوگ اشعری اور ماتریدی ہیں، جو لوگ قبر پرست ہیں، وہ لوگ اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جس حدیث کو 16 صحابہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، اور ان کا ضعیف قرار دینا کئی طریقوں سے اور کئی وجہوں سے اس کا یہ ضعیف قرار دینا مردود اور باطل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت تمام پہلے سلف، پہلے ہی سے یہ جتنے ائمہ ہیں سب کے سب اس حدیث کو صحیح قرار دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے، چونکہ ان کا عقیدہ اس سے ٹکراتا ہے، اسی لیے اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور سلف صالحین کے منہج کے بھی یہ خلاف ہے کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، آپ کتاب و سنت پر قائم رہیں اور اہل حدیث کا جو منہج ہے اس منہج پر قائم رہے۔ اس کا منہج یہ ہے، آخر میں 2 باتیں بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کی فہم اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ صحابہ کرام کا سہارا لے لیتے ہیں۔ یہ خاص بات یاد رکھیے گا، اہل حدیث قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے آثار کا سہارا لیتے ہیں اور ان کو بنیاد بناتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا کہ اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح کے تم لوگ، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ نے جس طرح ایمان لایا ہے، اگر اس طرح تم ایمان لاتے ہو تو پھر وہ لوگ کہا کہ تم ہدایت پر رہو گے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ صحابہ کے منہج پر اور صحابہ کے طریقہ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ صحیح راستے پر نہیں رہ سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وہ یشاقق الرسول، یشاقق کا مطلب ہوتا ہے مخالفت کرنا، کوئی نبی کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چلتا ہے، کہا کہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، اگر وہ گمراہ ہونا چاہتا ہے ہم اس کو گمراہ کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس آدمی کو تو ہم جہنم میں داخل کریں، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیو، میرے عزیز، میرے دوستو، تو اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، صحابہ اور سلف صالحین سے نفرت کرتے ہیں،
سلف صالحین میں امام بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور سلف صالحین میں امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہے. پتہ ہے کہ کیا برا بھلا کہتے ہیں وہ لوگ؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے کیا کہا ہے کہ ابن سیرین کا کلام اور حسن بصری کا کلام، اور کس شخص نے کہا ہے؟ اس کا نام ہے عمرو بن عبید معتزلی آدمی نے کہا کہ ابن سیرین کا کلام اور حسن بصری کا کلام، کہا کہ وہ عورتیں جو حیض میں جو کپڑا استعمال کرتی ہے اس کو پیڈ بولتے ہیں، کہا کہ پیڈ کے بارے میں جو ہے ان لوگوں کا کلام ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور ایک شخص نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا کہ علم الشافعی لا یخرج من سراویل المرأة. کہا کہ امام شافعی کے پاس تو علم ایسا ہے کہ اس کا علم عورت کے پائجامہ کے اندر گھومتا ہے، یعنی پائجامہ کے بارے میں، سروال کے بارے میں. یہ ہے وہ معتزلی، یہ ہے ماتریدی، یہ ہے باطل فرقے جو سلف صالحین کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں. اگر کوئی سلف صالحین کو برا بھلا کہتا ہے سمجھ جائیے کہ وہ آدمی صحیح منہج پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ اور صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.